السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں؟ سب خیریت سے؟ اچھا جی، کل ہم دورہ قرآن سٹارٹ کر رہے ہیں۔ دورہ قرآن کے جو ٹائمنگز ہیں وہ 10 AM سے 12 PM تک ہیں۔ لیکچرز میں ہی دوں گی انشاءاللہ۔ اور آپ سب سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ کے گھر میں جتنی بھی خواتین ہیں انہیں کہیں کہ یہ دورہ قرآن جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ جوائن کریں۔ میں آپ کو تھوڑا سا اپنی زندگی کے بارے میں بتاتی چلوں کہ قرآن کے ساتھ نا لنک ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہوتے ہیں، بخشش مانگ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن کے ساتھ نہیں جڑتے۔ تو جب ہم قرآن کے ساتھ نہیں جڑتے تو نہ نمازیں پوری ہوتی ہیں، نہ ایمان مکمل ہوتا ہے، کچھ بھی۔ دیکھیں، جب آپ قرآن کے قریب ہی جاتے ہیں نا، قرآن کی ایک دو آیات ہی سنتے ہیں، آپ کو نہیں لگتا ایمان کا لیول اوپر چلا جاتا ہے؟ ایک دم سے ایک اندر ایک اسٹرینتھ فیل ہوتی ہے، آپ کو زندگی کا مقصد سمجھ آنے لگ جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے زندگی کا مقصد سمجھنے کے لیے قرآن کو ضرور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آج ہمیں یہ پتہ چل جائے نا کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں اور میں کتنا امپورٹنٹ ہوں، تو یقین کریں ہم اپنی زندگی ضائع نہیں کریں گے۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں، میں یقین کریں میں پہلے بھی قرآن کو پڑھتی تھی، ترجمے سے پڑھتی تھی، سارا کچھ تھا، لیکن جب آپ ایک استاد کے انڈر رہ کے، ایک معلم کے انڈر رہ کے پڑھتے ہو، سیکھتے ہو، اور معلم آپ کو عمل کرواتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو ڈیلی ٹاسک دیے جاتے ہیں۔ جیسے ہم بھی جب قرآن کلاسز میں پڑھا رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، تو آیات تو میں پڑھاتی ہوں اسٹوڈنٹ کو، لیکن میں ان کو ایک ٹاسک بھی دیتی ہوں کہ آج آپ نے اپنی زندگی میں یہ چینج لے کے آنا ہے، یہ چیک کرنا ہے۔ تو استاد کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کا تزکیہ نفس کرتا ہے، نفس کی صفائی کرتا ہے، نفس کی پاکیزگی کرتا ہے۔ تو ایک دورہ قرآن نے میری زندگی کو سمجھنے کا جو زاویہ ہے نا وہ بدل دیا تھا۔ ایک جو قرآن کلاس، مطلب ایک دورہ قرآن نے، تو جو ویری فرسٹ اسٹیپ تھا وہ قرآن کے شارٹ کورسز سے میری زندگی میں شروع ہوا، کرتے کرتے ایک مکمل دورہ قرآن میری زندگی میں آیا جس میں میں نے ایک بھی چھٹی نہیں کی تھی۔ اور میں یہ ضرور چاہوں گی، دیکھیں ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کھانے پینے کے لیے آئے ہیں یا روٹی کپڑا مکان کے لیے آئے ہیں۔ ہمیں تو نکالا ہی اوروں کے لیے گیا نا، اپنے لیے تو نکالا نہیں گیا۔ کیا فائدہ میری زندگی کا کہ میں ایک انسان کی ہدایت کا سبب نہیں بن سکی؟ کیا فائدہ میری زندگی کا میں اپنے بچوں کو 5 وقت کا نمازی نہیں بنا سکی؟ کیا فائدہ میری زندگی کا میں ارد گرد ظلم نہیں روک سکی؟ آپ نے خالی رٹنا نہیں ہے قرآن کو، آپ نے صرف فتوے نہیں دینے، امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، اسلام کا نفاذ بہت ضروری ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، کیا ہم نفاذ کرتے ہیں؟ زیادہ دور نہ جائیں، اپنے خاندان میں ہی دیکھ لیں، کیا ہم اسلام کا نفاذ کرتے ہیں؟ ہماری جب آپ قرآن آپ کو سمجھ آنے لگتا ہے نا، یہ جو قرآن ہے اس کو فرقان کہتے ہیں۔ فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والی چیز کو، ٹھیک ہے؟ دین کے اندر نا ایک چیز کفر ہے، ایک ایمان ہے۔ مومن جو ہے نا وہ ایک ہی حالت میں ہوتا، وہ کبھی بھی 2 حالتوں میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یا وہ حالت ایمان میں ہوگا یا وہ حالت کفر میں ہوگا۔ یہ درمیان والی جو سٹیٹ ہوتی ہے نا، جس کو ہم ماڈریٹ اسلام کہتے ہیں، وہ مومن کی زندگی میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یا تو حق ہے یا باطل ہے، اور اصل میں ہمیں حق اور باطل کی سینس ہی نہیں ہے۔ اب یہ کون دیتا ہے آپ کو؟ یہ کوئی دنیاوی کتاب آپ کو کبھی بھی حق و باطل کی جو ہے نا وہ سینس دے گی نہیں، آپ کو وہ علم دے ہی نہیں سکتی۔ اگر آپ جو ہے ویسٹ کے حساب سے حق و باطل پڑھیں گے تو وہ کچھ اور ہوگا، آپ ایسٹ کے حساب سے، برصغیر کی ہسٹری کے حساب سے، یہاں کی مینٹالٹی کے حساب سے پڑھیں گے تو حق و باطل اور ہوگا۔ لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ حق و باطل تو ٹرمینالوجیز ہی قرآن کی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو ٹرمینالوجیز ہی اسلام کی ہیں۔ تو اسلام کی کون سی کتاب ہے؟ ہولی بک کون سی ہے؟ کون سی مسلمانوں کی الہامی کتاب ہے؟ وہ تو قرآن ہے۔ تو اگر ان چیزوں کے آپ نے ان ٹرمینالوجیز کے میننگ سمجھنے ہیں کہ حق کیا ہوتا ہے اور باطل کیا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی انٹرنیشنل بک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ قرآن کھولیں، آپ کو بہت کچھ سننے کو ملے گا۔
بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور یہ 1 مہینہ ہوتا ہے، اس کو اللہ کے راستے پہ لگا لیں. کوشش کریں کم سے کم چیٹس کریں، سوشل میڈیا بالکل کم کر دیں، اپنے گھر میں یہ جو ٹی ویز ہیں ان کو بند کریں اور فوکس کریں قرآن پہ. ٹھیک ہے، قرآن پہ فوکس کریں اور قرآن کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں.